میں پشاور میں تھا, ہمارے ایک دوست پٹھان تھے, بوڑھے. بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف, ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ 1-2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی. آپ کو بتائیں, ہم جب کسی محفل میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع, میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی, وہ بوڑھے پٹھان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا, تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا, بزرگ ٹائپ کے, ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں, ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں, کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں, ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. لذت اللہ نے صرف, بولو, 2 چیزوں, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی, جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا, عمل, اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں, ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے, آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں. لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ. ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو, کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ, پھر نصیحت کروں گا میں تجھے. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں, پیسہ, بزنس, کوئی خیر خواہی کا جذبہ ہے, اچھے بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا, اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں, اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا, بیان, تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا. سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے, ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے, صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں, دوسرا روزہ افطار کرنے میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو, بولو, یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے, بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا, اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت, بولو, حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت
لذت حاصل ہوتی ہے. یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا بولو ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت. تین شادیاں ہوئی ہیں نا, مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے آج. جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا, اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ. ایک کسی نے کہی, میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی, اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی, انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا ہے, اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے. بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی, سمجھ رہے ہیں نا. خیر کیا بات کر رہا تھا میں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا, لذت, یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی. یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے, نہیں یاد رکھا تو کس کو؟ پیدا کرنے والے کو. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا, آپ ان سے کہیں سیپریٹ انتظام کر لو, لڑکیوں کو ادھر کر لو, مردوں کو ادھر کر لو, درمیان میں ایک چادر کھینچ لو, کیا جا رہا ہے؟ کچھ اس میں پیسے لگتے ہیں زیادہ ہے بھائی, لیکن ایسے مذاق اڑائیں گے آپ کا, ایسے بات کریں گے, ابے یہ مولویوں نے اتنا مشکل بنا دیا, ابے کیا ہو گیا یار. آپ کی نظر میں ہر قانون کی ویلیو ہے. حکومت نے لا بنایا 10 بجے ہال بند ہو جائیں گے, آپ 10 بجے بتیا بجھاتے پھر رہے ہو. آپ اپنے باپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتے شادی میں, اپنے بھائی کو ناراض نہیں دیکھ سکتے. لڑکی والے ہو تو لڑکے والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے, لڑکے والے ہو تو لڑکی والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے. جس خدا نے بنایا ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, جس نے یہ نعمتیں دی ہیں, وہ آپ کو دعوت کرنے سے منع بھی نہیں کر رہا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, سب چیزیں حلال کر دی اس نے اس دعوت میں. وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کیا کر دو, بیچ میں پارٹیشن کر دو. لیکن آپ کے جو نہیں رینگتی, آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. اتنی سی بات وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی درمیان میں کیا کر دو, پارٹیشن کر دو. آپ کہہ رہے ہو نہیں کریں گے. مجھے ایسے موقع پہ شعیب علیہ السلام کا کلام یاد آتا ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا خدا کی نافرمانی چھوڑو, تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ لولا رہتک لرجمناک, تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے, ہماری قوم کا آدمی ہے, ہماری زبان ہی ہے تیری, قوم بھی ایک ہے, اس وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا ہوا ہے. ہماری قوم کا نہ ہوتا مار دیتے تجھے جان سے. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا, ارہتی اعز علیکم من اللہ, اے میری قوم میں تمہیں خدا سے ڈرا رہا ہوں, باتیں خدا کی کر رہا ہوں. تمہاری نظر میں قومی تعلق یہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے. مجھے اگر تم نے چھوڑا ہوا ہے تو قوم کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اور خدا کو اٹھا کے تم نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. ایسا نظر انداز کیا ہے گاڈ کو, اللہ کو, خدا کو, کہ پشت کے پیچھے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. میں تم کو بات کر رہا ہوں خدا 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 خدا, آرڈر اللہ کا آرڈر. اللہ تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. مجھے چھوڑا ہوا ہے تو کیوں؟ قوم کی وجہ سے.
اگر کہہ دیتے کہ اے شعیب ہم تو چونکہ نام خدا کا لیتا ہے اس لیے ہم تیری رعایت کر رہے ہیں, قوم بھی ہے لیکن ساتھ میں نام تو اللہ کا لے رہا ہے اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے, تو خوشی ہوتی مجھے. اس اللہ کا تمہاری ڈکشنری میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. آج شادی بیاہ میں دیکھ لینا, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. جہاں اللہ کی بات خواتین کو بتاؤ بھائی اسلام میں عورت کے لیے حیا پسندیدہ ہے. میں نے بیان کیا تھا نا کہ خواتین موٹر سائیکل پر مردوں کی طرح نہ بیٹھیں, تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں. یہ ٹھیک ہے چادر کے الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے بائکوں میں, تو سمٹ کے بیٹھیں. ابھی ایک برقع آ گیا کسی خاتون کا, بھائی سمٹ کے بیٹھیں, کپڑے کو لپیٹ کے بیٹھیں تاکہ, اور چین کور بھی لگائیں بائکوں میں تاکہ یہ نوبت نہ آئے. اتنا مذاق اڑایا. اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے, حیا کو. حیا کس میں زیادہ ہے؟ دیکھنے میں کس میں حیا زیادہ نظر آ رہی ہے؟ مردوں کی طرح بیٹھنے میں, یہ خواتین عورتوں کی طرح بیٹھیں, حیا کس میں نظر آ رہی ہے؟ مگر حیا آج ڈکشنری سے, کیونکہ اللہ چاہتا ہے نا, شرم اور حیا کس کا حکم ہے؟ اللہ کو. تو اس کو کوئی اس پہ جو نہیں رینگتی.